لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا تذکرہ ہم نے پچھلے متعدد خطبات جمعہ سے شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ابتدائی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی، اور وقت کی کمی اور پیش آمدہ ایام کی برق رفتاری سے آمد کے پیش نظر ہم نے گفتگو کو انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات، آپ کی عزت و توقیر پر خطبے کو مخصوص کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کے بھی کئی ایک حصے اور کئی ایک پہلو ہیں، اور کسی ایک خطبے میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے جن کا پیش کرنا اور جن کا سمجھنا آج کے اس پرفتن دور میں انتہائی زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن ہم اس حد کوشش کی ہے حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے صرف انہی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جو آگے چل کر ہمارے اور اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے میں ممد و معاون ہو۔ وگرنہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دور اول سے، یعنی اس دن سے کہ جب آپ نے سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ تاریخ کا ایک انتہائی روشن اور جگمگاتا ہوا باب ہے۔ لیکن نہ ان ساری چیزوں کے تذکرے کا وقت ہے، اور نہ ہی اس وقت ان ساری چیزوں کا احاطہ مقصود ہے۔ غرض و غایت صرف یہ ہے کہ ان ایام میں، جن ایام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے نام پر مجالس میں ان اسلاف کو نشانہ مشق ستم بنایا جاتا ہے جن کا واقعہ کربلا کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں،
بلکہ بیشتر شخصیتیں جن کا ذکر ان مجالس میں کیا جاتا ہے وہ ہیں جو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے کئی برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ اور اس مناسبت سے بھی کہ انہی ایام میں، جو کہ ایام ابھی ابھی گزرے ہیں، ذی الحجہ کے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ان دونوں مناسبتوں کی بنیاد پر ہم نے اس بات کو مناسب جانا اور ضروری خیال کیا کہ ان واقعات کو جن کو لوگوں کی نظروں سے چھپایا جاتا اور ان سے گریز کیا جاتا، ان سے روگردانی برتی جاتی اور خود ساختہ واقعات کو گھڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ایک ان واقعات جو حقیقی واقعات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اور دوسرا جو تان کرنے والے تان توڑتے ہیں ان کے متائن کی حقیقت کو جانچا اور پرکھا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے صاحبزادی کے صاحبزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لحاظ سے ان کا قریبی رشتہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کا ننہال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ کے ننہالی بنو ہاشم کے لوگ ہیں، وہی لوگ جن کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور پھر جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کو پیش کیا، تو سب سے پہلے جس جوان رانا نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح کے پچھلے خطبات میں ہم بیان کر چکے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہی شرف حاصل نہیں ہوا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص تھے، بلکہ یہ اعزاز بھی رب کائنات نے صدیق اکبر کو عطا کیا کہ وہ 9 صحابی جن کے 10ویں آپ ہیں، جن کا نام لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے بیشتر عشرہ مبشرہ میں سے اکثر لوگوں نے نبی پاک کے دست مبارک پر جو بیعت کی ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دخل ہے، بلکہ آپ کی دعوت اور آپ کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہی وہ اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوئے، اور انہی میں سے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو اختیار کیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت گرامی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جناب صدیق اکبر نے اپنے دن رات کے تمام کاموں کو سمیٹ کر اپنی زندگی کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں صرف کر دیا۔
اپنے کاروبار کو، اپنے دنیاوی معاملات کو تقریباً ترک کر دیا اور اپنا سارا وقت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صرف کرتے یا اللہ کے قرآن کی تبلیغ اور سرور گرامی کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ کا وقت صرف ہوتا۔ چنانچہ انہی قیمتی لمحات میں آپ نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بارے میں اس کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، قرآن کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی، اور پھر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تعلیمات سے، اللہ کے فرامین سے، قرآن پاک کے احکامات سے پوری طرح آشنا اور متاثر ہو گئے تو ایک دن انہیں لے کر سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ پہنچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی۔ عثمان ذی النورین نے اسلام کی دعوت کو اختیار کیا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اب ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں مسلمان ہوئے جبکہ بہت کم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو اختیار کر رکھا تھا۔ چند لوگ تھے جو ابھی تک مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات کو یاد رکھنا، لکھ لینا، سب سے پہلے اگر کسی مسلمان سے اپنے رشتے کو استوار کیا اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے، الفاظ کو اچھی طرح سن لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے جس مسلمان سے رشتہ داری کے تعلق کو استوار کیا وہ شخص بنی امیہ کے خاندان کا چشم و چراغ عثمان ابن عفان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد عثمان سے پہلے کسی شخص سے کوئی رشتہ داری نہیں کی۔ سب سے پہلے نبی کی نگاہ رشتہ داری کے لیے اگر کسی کے وجود اقدس پہ پڑی تو وہ جناب عثمان ابن عفان کا وجود اقدس تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ، یاد رکھنا بات کو، آج صرف بیٹی کے ناطے کسی کو ان مناقب اور محامد کا مالک بنایا جا رہا ہے جن مناقب اور جن فضائل کا حامل اگر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے تو صرف نبی اور رسول ہو سکتا۔ لیکن اگر بات رشتہ داری ہی کی ہے تو سن لو، رشتہ داری میں بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ جب نبی کائنات نے اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان سے کیا، اس وقت تک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی سرحدوں میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر صرف بیٹی کے رشتے کی وجہ سے کسی کو کوئی منقبت اور فضیلت، کوئی شرف اور بلندی، کوئی عزت اور شان حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو حاصل ہونی چاہیے کہ نبی کائنات نے جس کو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے منتخب کیا ہے
کسی پر نگاہ نہیں پڑی. یاد رکھنا اس بات کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں. ایک بیٹی آسی سے بیاہی گئی تھی. جب نبی کائنات نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب کے بیٹوں سے رخصتی سے بیشتر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی جدائی ہو گئی. چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اسلام کو قبول کیے بغیر ابو لہب کے بیٹوں کے لیے آپ اپنی بیٹیوں کو روانہ کریں. سب سے پہلے جس مسلمان کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ عطا کیا، جس پہ نظر پڑی، اور مسئلہ یاد رکھنا، نبی کی نظر نہیں پڑی، نبی نے منتخب نہیں کیا، بلکہ نبی کی بیٹی کے لیے آسمان والے نے حضرت عثمان کو منتخب کیا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کی کوئی حرکت اس کے اپنے ارادے سے نہیں ہوتی. نبی تبھی حرکت کرتا ہے جب آسمان والا حرکت کا حکم دیتا ہے. اور یہ حکم کب نازل ہوا؟ اس وقت نازل ہوا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت سے سرفراز ہو چکے. آج انشاءاللہ العزیز ایک اور مسئلہ صاف کر دوں گا، اور وہ مسئلہ بتلاؤں گا جو آج تک کائنات میں کسی مولوی نے آپ کو نہ بتلایا ہوگا. یاد رکھ لینا آج بات کو، لکھ لو میری بات. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں خدیجہ افضل ہے کہ عائشہ افضل ہے. یاد رکھو، جب خدیجہ سے سرور کائنات کا نکاح ہوا تو امام کائنات سے محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ سے نکاح ہوا تو محمد الرسول اللہ تھے. دونوں میں فرق ہے. ایک نکاح محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوا، اور ایک نکاح محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوا. اور جس دن نکاح محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوا، اس دن اختیارات رب نے انہیں سونپ رکھے تھے، اور جس دن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوا، اس دن سارے اختیارات رب نے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے. اس دن نبی کے ارادے کا دخل تھا، اور صدیقہ کی شادی کے وقت نبی کے ارادے کا دخل نہ تھا، رب کے حکم کا دخل تھا. فرق یہ ہے، فرق اتنا ہی ہے جتنا محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہے. اسی لیے امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے الفصل فی الملل والنحل میں لکھا ہے، کائنات میں سارے اپنے اپنے مقام پر، لیکن وہ بھی جس کو عرش معلیٰ کے مالک نے نبی کے لیے منتخب کیا ہے، دنیا کی کوئی شخصیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور یہی مقام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدا ہوا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نبی نے زینب کی شادی بھی کی، رقیہ کی شادی بھی کی، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنی دامادی کے شرف کے لیے نبی کائنات نے کسی کو رب کے حکم پر منتخب کیا تو عثمان ابن عفان کو منتخب کیا، اور اپنی بیٹی کا نکاح جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. پھر دوسرا شرف حاصل ہوا کہ حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لیے
رہنا دوبر کر دیا گیا. انتہائی مشکل ہو گیا کہ مکہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں. آسمان سے حکم آیا، اے میرے محبوب، ان مجبور، بےکس، بے بس، کمزور، ناتمام، ایمان کی خاطر سدائے ہوئے، ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اپنا کوئی اختلاف کا مطلب، اپنی کوئی لڑائی نہیں، اپنا کوئی جھگڑا نہیں، اپنا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ رب کی توحید کو کیوں مانا، محمد کی رسالت کو کیوں تسلیم کیا ہے. کہا ان بے کسوں کو کہو نکل جاؤ، اپنے وطن کو چھوڑو. اور ایمان والو سن لو، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد 6000 سال کے بعد سنت ابراہیمی کی ابتدا کرتے ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے ہجرت کی وہ نبی کائنات کا دامان عثمان بن عفان تھا رضی اللہ تعالی. اول من ہاجر بعد خلیل اللہ ابراہیم، ابراہیم خلیل کے بعد سب سے پہلے جسے ایمان کی خاطر ہجرت کا شرف حاصل ہوا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، پہلا مہاجر. اور اس مہاجر کی شان کیا کہنی کہ یہ رسول کی رسالت کے لیے وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس کی رفاقت میں محمد کی لخت جگر ہے. نبی یہ کائنات کی بیٹی اس کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ. اور یاد رکھو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل ہے تو دو چیزوں کو ہے، ایک ہجرت کو اور ایک جنگ بدر کو. بہت زیادہ اہمیت. قرآن نے کہا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، مال اولاد وطن کو چھوڑا، کائنات کا کوئی مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن کے الفاظ ہیں 28 پر. وہ لوگ جنہوں نے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی. آنے والی نسلیں ہی نہیں، رب کائنات نے اپنے حبیب کے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے. اور سن لو اس بارے میں بھی عثمان کو وہ مقام حاصل ہوا جو عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو نہیں ملا. ہر ایک اپنے اپنے خصائص میں بے مثال. صدیق اکبر نے ہجرت کی، فاروق اعظم نے ہجرت کی، علی مرتضیٰ نے ہجرت کی، حضرت زبیر نے ہجرت کی، ابو عبیدہ ابن جراح نے ہجرت، طلحہ نے ہجرت کی، عبد الرحمن ابن عوف نے ہجرت. یہ سارے سعید ابن العاص، سارے عشرہ مبشرہ، ان سب نے ہجرت کی. لیکن نبی کے داماد عثمان نے ایک مرتبہ ہجرت نہیں کی بلکہ ایمان کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. یہ مقام رب نے عثمان ابن عفان کو عطا کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر
ہی واقع اسلام کی تاریخ میں، ہجرت کا اور بدر کا۔ بدر کے قافلے چلنے لگے، مدینہ کے سارے مسلمان نبی کی رفاقت میں چلے۔ نبی کی بیٹی بیمار ہے، عثمان اس کا شوہر ہے، سب جا رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مارکہ اولا درپیش ہے، مجاہدین بے سر و سامانی کے عالم میں سربکف میدان جہاد میں گردنوں کو کٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ عثمان منتظر ہے، میرے لیے نہ جانے کیا حکم ہو۔ نبی یہ کائنات نے نگاہ اٹھائی، عثمان کے غمزدہ چہرے کو دیکھا۔ عثمان کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ آقا، مومن اپنی جانوں کا نذرانہ لے کے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور میرا بھی دل اللہ کی بارگاہ میں خون کو بہانے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن میری بیوی ہی نہیں، آپ کی صاحبزادی بیمار ہے۔ آپ کا حکم ہو تو میں بھی آپ کے ہم رکاب ہو جاؤں۔ آسمان سے جبریل آیا ہے، سن لو، عرش والے نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہو کہ وہ عثمان کو حکم دے، تم مدینے میں بیٹھ کے محمد کی بیٹی کی تیمارداری کرو، اللہ تجھ کو بدر کے غازیوں میں شمار فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مال غنیمت کو تقسیم کیا، ایک حصہ اٹھایا، الگ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ سارے حصے ان کے، آپ نے ان کو عطا کیے جنہوں نے جہاد کیا، تلوار سے لڑے، یہ کس کا حصہ ہے؟ فرمایا یہ اس کا حصہ ہے جس کو عرش والے نے بدر کا غازی قرار دیا ہے، یہ عثمان بن عفان کا حصہ ہے۔ نبی یہ کائنات واپس آئے، رقیہ کا انتقال ہو گیا، عثمان کے گھر پہنچے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے۔ نبی یہ کائنات نے پیار سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان نے سر کو اٹھایا، محبوب کائنات سامنے کھڑا ہے۔ آقا، آج عثمان پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بیوی کی اتنی بات نہیں، محمد کی بیٹی سے گھر خالی ہو گیا ہے۔ ہائے، ذرا محبت کی فراوانی کو دیکھو۔ نبی پیار کرنے والا نبی، رسول محبت کرنے والا رسول، پیغمبر صراط اور رحمت پیغمبر، اور اس کی محبت اپنی بیٹی کے لیے۔ لیکن آسمان والے نے گواہی دلوائی کہ اپنی بیٹی کی موت کے موقع پر نبی نے یہ بتلایا، محمد کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، لیکن عثمان سے بیٹی سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس موقع پر جو ایک والد کے لیے انتہائی تکلیف کا موقع ہوتا ہے، بیٹیوں والوں سوچو کر، خدا نہ کرے کسی کی جوان بیٹی پہ موت آ جائے، اس کے دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس احساس کے موقع پر نبی یہ کائنات نے ساری کائنات کو گواہ بنا کے کہا، لوگوں سن لو، عثمان نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا کہ آج محمد اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس موقع پر اعلان کرتا ہے
کہ محمد نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ بھی عثمان کو دے دیا ہے. جاؤ عثمان، غم نہ کرو، تم نے محمد کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا. میری بیٹی ام کلثوم بھی تیرے لیے. اور آج صرف یہی نہیں کہ نبی کی امت کا کوئی شریک اس کا ہمدرد، ہم مرتبہ، ہم سر، ہم درجہ، ہم رتبہ نہیں، بلکہ آدم کی پوری اولاد میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو عثمان ابن عفان کو ملا. نبی 1,24,000 یا 44,000 یا کم و بیش ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے، لیکن دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص سے کیا. ہم رتبہ نہیں، بلکہ آدم کی پوری اولاد میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو عثمان ابن عفان کو ملا. نبی 1,24,000 یا 44,000 یا کم و بیش ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے، لیکن دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص سے کیا. دنیا کی تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں. اس شرف کے لیے بھی رب کائنات نے اگر منتخب کیا تو ذی النورین کو کیا. آسمان پر لکھا جا چکا تھا کہ عثمان ابن عفان ہی نہیں بلکہ ذی النورین بھی ہے رضی اللہ تعالی. قدرت کا تماشا، دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، عثمان کی دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی. شرم کرو. آج ممبروں پر چڑھ چڑھ کے یہ کہتے ہیں نبی نے کہا تھا کہ بنو امیہ کا خاندان ملعون ہے. آج ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے یہ کہا جاتا ہے، اور پھر نہ ڈائری والے لکھتے ہیں نہ پولیس والے پوچھتے ہیں. اگر محمد نے یہ کہا ہوتا صلی اللہ ہو تو اپنی بیٹیاں بنو امیہ کو، کوئی ملعون خاندان کو بھی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے. شرم کرو. سن لو، اگر تمہیں نہیں معلوم تو آج معلوم کر لو. نبی کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، نبی نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 کے رشتے کیے تو بنی امیہ کے گھرانے میں کیے ہیں. صرف 1 بیٹی کا رشتہ اپنے خاندان میں کیا، صرف 3 کا رشتہ کس میں کیا ہے. اور عثمان کی تو نانی بھی بنو ہاشم کی تھی. اگر یہ خاندان ملعون ہوتا تو نبی کو اپنی بیٹیوں کے لیے کسی اور خاندان کو تلاش، شرم نہیں آتی. شرم کیسے آئے؟ اگر نبی پہ اعتبار نہیں تو پھر علی پہ اعتبار کیا ہوتا. جس حسین کا نام لے کر ماتم کرتے ہو، سنو، جاؤ دنیا کے کسی روح سیاہ کو کہو کہ وہ اس کی تردید کرنے کی جرات کرے کہ حسین کی اپنی بیٹی، اس کی بیٹی پکا لو، یہ یاد کر لو سبق. حسین کی اپنی بیٹی سکینہ، کیا نام ہے؟ نام لیتا ہے ماتم کے لیے سکینہ بنت حسین. سکینہ، جس خاندان کو گالی دیتے ہو نہیں جانتے، یہ گالی کس تک پہنچتی ہے؟ حسین کی اپنی بیٹی سکینہ نے اپنی شادی کے لیے اگر شوہر منتخب کیا تو عثمان کے پوتے کو منتخب کیا ہے. جاؤ دنیا میں کسی ماں کے لال کو کہو اس کے انکار کی جرات کرے. سکینہ بنت حسین، اس کی شادی ہوئی عثمان کے پوتے زید ابن عمرو ابن عثمان کے ساتھ. علی کی پوتی کا نکاح کس سے ہوا؟ عثمان کے. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ علی کا بیٹا حسین، عثمان کا بیٹا عمر، حسین کی بیٹی سکینہ،
تیار کا بیٹا زید، یہ بنی امیہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ سکینہ بنت حسین شادی کی جاتی ہے تو عثمان کے پوتے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور حسین کی ایک اور بیٹی بھی تھی رضی اللہ تعالی، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسین، جاؤ تاریخ کو اٹھاؤ، ماتم کرتے ہوئے اپنے چہرے کو تھپڑ مارو کہ تمہارے چہرے پہ کالک ملتے ہوئے فاطمہ بنت حسین نے بھی شادی کی تو عثمان کے پوتے کے ساتھ کی ہے، باتیں کرتے ہو۔ دوسری طرف جعفر طیار کی پوتی نے شادی کی تو عثمان کے بیٹے ابان سے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ کیوں؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں خالائیں آئی ہیں۔ عثمان کا گھر کون سا گھر ہے جس میں حسین کی خالہ آئی؟ جس گھر میں خالہ آئے اس میں بتیجی کو جاتے ہوئے کیا ڈر ہے؟ تم نے 1400 سال بعد دشمنی کی داستانیں گھڑی ہیں۔ اگر شرف منقبت کی بات بیٹی کے ناطے سے ہے تو آؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کی ہیں؟ باتیں یاد رکھتے جانا۔ دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، عثمان کی دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی، آج پھر آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ کائنات کا امام آیا، عثمان پہ نگاہ ڈالی، فرمایا عثمان محمد تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، سر کو اٹھاؤ، نبی تجھ پہ اتنا راضی ہے کہ کعبے کے رب کی قسم اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تجھ کو دیتا جاتا، انکار نہ فرماتا۔ تو نے اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا، بیٹی کی بنیاد پر ہی سارا مسئلہ تم نے کھڑا کیا ہے۔ یہاں 40 بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر بات اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہم اس بات کو کرنا نہ چاہتے تھے، اگر یار ہم کو کرنے پر مجبور نہ کرے، یہاں 2 بیٹیاں تھیں اور اتنے راضی کہ باقی بیٹیاں اگر ہوتی تو دینے کا اقرار فرما رہے ہیں، اور وہاں صرف ایک بیٹی دی، بس آج آ گئی ہے بات تو سن لو۔ علی کی شان میں جو گستاخی کرے ہمارے نزدیک اس کا ایمان ناقص ہے رضی اللہ تعالی۔ تم نے ہمیں تقابل کے لیے مجبور کیا، وگرنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں صدیق، فاروق اور ذی النورین کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو علی مرتضیٰ کی ہے رضی اللہ تعالی۔ لیکن سب سے افضل ہے مگر ان تینوں کے، بولو، ان تینوں کے پہلے نہیں، پہلے ان تینوں کے۔ بیٹی کی بات اس کو 2 دی، اس نے زندگی میں کبھی شکایت کا موقع، اتنے خوش کہ بیٹی کے مرنے کے بعد کہا اگر 40 ہوتی تو یک کے بعد دیگرے دیتا جاتا، انکار نہ کرے۔ اور یہاں ایک تھی اور کتاب تیری علل الشرائع ابن بابویہ قمی کی، کشف الغمہ اربلی کی، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، کتاب تیری کتاب الخصال ابن بابویہ قمی کی، یہاں ایک دی۔ اور ایک دن آیا کہ فاطمہ اپنے کندھے پہ حسن کو رکھے، اپنی انگلی سے حسین کو لگائے، روتے ہوئے اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ بابا، فاطمہ کی چیخ کی آواز سنی، سرور کائنات کا ذکر کر دیا، پیار کرنے والا نبی۔ فرمایا بیٹی جانے بابا کیا ہوا؟ بابا اب میں علی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں،
مجھے اپنے ہی گھر رکھ لو۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے، میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ اپنے سکناپے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھاؤ اپنی کتاب، اٹھاؤ اپنی کتاب۔ رحمت کائنات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور آج کہیں کی بات کہیں پہ لگاتے ہو، وہ بات جو نبی نے اس موقع پر کہی اس کو صدیق پر چسپاں کرتے ہو، حیا نہیں آتی؟ ان فاطمہ بضعۃ منی من نازعها فقد آذانی۔ کائنات کے لوگوں سن لو، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے۔ یہ کب کہا؟ کچھ نہیں تمہیں معلوم۔ سنیو، کس سے سنتے ہو؟ کہانیاں سنتے ہو، اساطیر سنتے ہو، افسانے سنتے ہو اور پلٹ کے آ جاتے ہو۔ خدا تمہیں نفس جبرائیل دے تو کہوں، خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ کوئی دل والا ہو تو بات کو سمجھے۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی۔ اقبال نے کہا تھا تمدن تصوف تغنی کلام بتان عجم کے پجاری تمام۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی۔ روایات کا نام دین اور خرافات کا نام ملت رکھ لیا۔ کہاں کی بات کو کہاں پہ چھوڑ کے صدیق پر کام کرتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ من نازع، غصے سے نکلے۔ اور آج یہ بات بھی سن لو، کبھی کسی نے نہ بتلائی۔ علی کی تلاش میں نکلے۔ علی غریب آدمی تھے، دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں مٹی پہ سوئے ہوئے، زمین پہ، رضی اللہ تعالی پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگائی۔ ناراضگی، کہا قوم یا ابا تراب۔ آج یہ لقب عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں، سرور کائنات نے اسے ناراضگی کے طور پر استعمال کیا۔ قوم، اور مٹی میں ملے ہوئے آدمی، مٹی میں لیٹے ہوئے آدمی، اٹھو۔ قوم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کہا جاؤ ابو بکر و عمر و عثمان کو بلا کے لاؤ۔ ابو بکر و عمر، یا رسول اللہ جھگڑا تو عائشہ فاطمہ اور علی کا، ابو بکر عمر اور عثمان کا تعلق کیا؟ ان کا تعلق کیا؟ البلیغ کشف الغمہ میں، خوارزم نے مناقب میں، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں بتلایا، ان کا تعلق یہ تھا کہ علی کا رشتہ مانگنے کے لیے یہی تینوں آئے تھے۔ علی کا رشتہ مانگنے کے لیے یہی، اور جب باپ کی بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے تو شکوہ شکایت ان سے کی جاتی ہے جو رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جو رشتہ، کہا جا ان کو بلا کے لا جو تیرا رشتہ مانگنے آئے۔ ایک بیٹی یہاں دی، صرف ایک آئے، کہا بیٹھو۔ بیٹھ کے نبی نے طلحہ کو بلایا، نادے فنداس الصلاۃ جامعہ، جاؤ لوگوں کو کہو مدینے والوں کے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ وہ چہرہ جس پہ کبھی شکن نہیں پڑی آج اتنا غصے میں، کہا بلاؤ سارے لوگوں کو۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، آپ منبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، رب کی ثنا کی، ابو بکر و عمر عثمان کا تذکرہ کیا، کہا یہ لوگ آئے تھے میرے پاس علی کا رشتہ لے کر، میں نے اس کے اطلاق کے باوجود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ ایک بندے کو شکایت نہیں کی، سارے مجمع کو۔ کس کو؟
اور کتاب میری نہیں تیری، یا اس کتاب کو پھاڑ ڈال یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر لے. کتاب تیری. کہا سن لو، لا یجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ فی بیت واحد. اے علی تو بھی سن لے، لوگو تم بھی سن لو کہ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. عدو اللہ ابو جہل اور رسول اللہ محمد کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی. طلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے دو. ابو جہل کی بیٹی سے شادی. علی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے. نبی کائنات نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا سنو، یاد رکھو آج محمد کو دکھ پہنچا ہے، اس لیے کہ محمد کی بیٹی روتی ہوئی گھر آئی ہے. محمد اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو، باپ کا جگر کٹ جاتا ہے بیٹی کی آنکھوں میں. جاؤ آج کے بعد کبھی محمد کو دکھ نہ دینا. محمد کی بیٹی کو دکھ دینے والا من نازاہا فقد آزانی. جس نے محمد کی بیٹی کو دکھ دیا اس نے محمد کو. ایک بیٹی بات اگر بیٹی کے دینے کی ہے تو یہاں دونوں کی وفات کے بعد 40 بیوے کا اعلان کیا، اور یہاں ایک دی اور دکھ کا، اور وہ بھی تنہائی میں نہیں، وہ بھی تنہائی میں مجمع. تو عثمان رضی اللہ تعالی، کوئی ایسا ہو تو لا کے تو دکھاؤ کہ جس کو کونین کے تاجدار نے غزوہ تبوک کے موقع پر جیسے اسرا کی تجہیز کے موقع پر مسجد نبوی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آخر میں کہا ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. علی تو بھی سن لے، طلحہ تو بھی سن لے، زبیر تو بھی سن لے، فاروق صدیق تم بھی سن لو. آج کے بعد اگر عثمان نیکی کا کوئی کام نہ کرے رب تبھی سے جنت عطا فرما کے چھوڑے گا. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. یہ عثمان رضی اللہ تعالی، کائنات نے بڑے تمنگر اور مالدار دیکھے، لیکن چشم فلک نے عثمان ایسی شخصیت کا چہرہ کبھی، جس کے احسانات زندہ پائندہ مسجد نبوی کی صورت میں آج بھی روشن. وہ عثمان، اور اس عثمان کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان مناسبتوں کے مواقع پر ہماری شروع سے یہ روش رہی ہے کہ مثبت طور پر بغیر کسی کو گالی دیے ہوں، کہ گالی ویسے ہی ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ اور جن کے مذہب کا حصہ ہی گالی ہے. ہمارے مذہب میں گالی دینا کسی کو بھی جائز. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن نہ گالی دینے والا ہوتا ہے نہ لعنتیں بھیجنے والا، کہ یہ مومن کا کام، یہ کسی اور کا کام. ہمارا مسلک یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخی حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے، واقعات کو جذبات سے الگ کرتے ہوئے، ان کی اصل شکل و صورت میں
غور و فکر کے لیے پیش کیا جائے، اور پھر صداقت اور حقانیت جس کے ساتھ ہو لوگ اسے تسلیم کریں، اور جس کی بات کتاب و سنت، واقعات و شواہد اور دلائل و براہین کے خلاف ہو اس کی بات کو ترک کر دیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ مکمل طور پر حقائق اور واقعات سے الگ جذبات و عواطف کو اپنا دین اور ایمان بنا بیٹھے، اور بدقسمتی سے اپنے آپ کو اہل سنت بتلانے والے وہ بھی انہی قصے اور کہانیوں کو بیان کرتے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر شیعت، رفض اور یہودیت نے عام کی ہیں۔ عالم اسلام کے قلب کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت، جمعیت، شان اور شوکت کو توڑنے کے لیے، اور اسلامیان عالم کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے افسانے قصے تراشے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے اسلاف کے اوپر اعتماد نہ رہے اور ان کا تعلق ان کے ماضی سے ٹوٹ جائے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آج مسلمانوں کا رشتہ صدیق، فاروق اور ذوالنورین سے کٹ جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے اصول حکمرانی اور دساتیر جہاں کی بنیاد کہاں سے لی جائے گی؟ ایک بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ آج کوئی کہتا ہے فلاں کی فقہ نافذ کرو، فلاں کی بتلاؤ، اگر صدیق، فاروق اور ذوالنورین سے اپنا تعلق استوار نہ رکھو گے تو ہمیں بتلاؤ کون سی فقہ ہے جو کہ اسلام کی صورت میں اس کائنات میں رائج رہی ہے۔ دنیا کے اندر خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانوں تک اگر اسلام کی صحیح معنوں میں حکمرانی ہوئی ہے تو صرف دو چیزوں کی روشنی میں ہوئی ہے، یا کتاب اللہ کی روشنی میں یا محمد الرسول اللہ کی سنت کی روشنی میں۔ اور یہ کتاب و سنت کی حکمرانی کے اصول اگر کسی نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے تو صدیق نے دکھائے، فاروق نے دکھائے، عثمان ذوالنورین نے دکھائے، علی مرتضیٰ نے دکھائے، حضرت حسن نے دکھائے، امیر معاویہ نے دکھائے رضوان اللہ علیہم۔ اور اگر یاد کر لو یہ بات، گرہ سے باندھ لو، پلے سے باندھ لو، ایک حوالہ یاد کر لو، سارے دنیا کے منہ پر سیاہی مل دو، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر صدیق، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے چلائے ہوئے اصول کتاب و سنت کے علاوہ کچھ اور تھے تو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرتے ہوئے یہ شرط کیوں لگائی تھی کہ یا معاویہ اقتدے